الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں تنگ دستی ہو۔ آپ دیکھیں نا، وہ مدینہ منورہ میں جب انتہائی قسم پرسی کے دن تھے، مہاجر جو ہے مکے سے آئے ہوئے تھے، انصار جو ہے مہاجروں کی کفالت پہ لگے ہوئے تھے۔ ایک دن ایک مہمان رسول اللہ کی خدمت میں آ گیا تو آپ نے اپنے ہر گھر سے پتہ کروایا، کسی گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ہر گھر میں پتہ کروایا، کسی کے گھر میں اپنے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں، کون ہے جو اللہ کے نبی کے مہمان کی خدمت آج کی رات کرے، اس کی مہمان نوازی کرے؟ تو وہاں ایک صحابی اٹھے، غالباً ابو طلحہ تھے، اٹھے اور گھر گئے، جا کے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو زوجہ محترمہ نے کہا نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے، بچوں کے لیے تھوڑا سا ہے۔ کہا بچوں کو کسی طرح سلا دو، اللہ کے نبی کے مہمان کو لا رہا ہوں، اسے کھلانا ہے۔ اب اس گھر میں اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یہ کوئی لینڈ لاٹ گھر نہیں تھا کہ وہاں فریجیں بھری ہوئی تھی، فریزر جو ہے بھرپور تھے، پھلوں کے ساتھ گھر لدا ہوا تھا، ایسی نہیں کیفیت تھی۔ کہا نہ اپنے لیے نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے، بچوں کے لیے ہے۔ کہا بچوں کو سلا دو۔ پھر عرب کی ریت ہے، جب تک مہمان کے ساتھ میزبان بیٹھ کے نہ کھائے وہ نہیں کھاتا۔ تو اپنی بیوی کو کہا شاید مہمان جو ہے وہ نہ کھائے کہ میں اس کے ساتھ نہیں کھا رہا، جب کھانا رکھ کے جاؤ گی تو دیے کو بجھا دینا، میں منہ سے آوازیں نکالتا رہوں گا، اللہ کے نبی کا مہمان جو ہے اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ یہ رات کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو دکھانا مقصود نہیں، کسی اشتہار نہیں لگانا۔ جب فجر کی نماز کے لیے وہ شخصیت اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتی ہے تو آپ نے نماز پڑھنے کے بعد بلایا، ابو طلحہ رات کو کیا کیا تھا، تیرا رب ہنس پڑا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ نے سورۃ حشر کے اندر آیتیں نازل کر دی کہ جنہیں اپنے سخت ضرورت ہے لیکن اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کو وہ کتنا محبوب انسان لگتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ سوچ لیا کہ اگر میرے پاس نہیں تو میں دوسرے کا چھین لوں، دوسرے کا اٹھا لوں، دوسرے کا چرا لوں۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے، یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟